السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کے وہ 7 عجوبے جن کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دنیا کے 7 عجائبات کی اولین فہرست 2000 سال قبل مرتب کی گئی تھی اور ایک طویل عرصے تک عجائبات کی یہ فہرست قائم رہی۔ تاہم 2000 میں سوئٹزرلینڈ کی ایک فاؤنڈیشن نے دیکھا کہ مذکورہ 7 عجائبات میں سے 6 عجائبات تو زمانے کی 10 و برد زلزلوں اور آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں واقع اس فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست کو ازسر نو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں عوامی رائے حاصل کرنے کا اہتمام کیا۔ اس سروے میں 10 کروڑ سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی اور بالآخر 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا جو اس وقت کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ ان عجائبات کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے عظیم دیوار چین۔ عظیم دیوار چین کو دنیا کی سب سے طویل دیوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 2000 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے کے بعد 1681 میں مکمل ہوئی۔ اسے بنیادی طور پر چین کو بیرونی حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 9000 کلومیٹر ہے۔ اس دیوار کی اوسط اونچائی 25 فٹ ہے جبکہ اس کی چوڑائی 4 سے 5 میٹر ہے۔ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہوئے اس دیوار کے آخر تک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 18 مہینے درکار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کرائسٹ دی ریڈیمر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جو ریو دی جنیرو میں ماؤنٹ کورکواڈو کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ شہر برازیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ مجسمہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور یہاں سے پورے شہر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مجسمے کی تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اور 5 سال بعد 1931 میں مکمل ہوئی۔ اس مجسمے کی اونچائی 39 میٹر، چوڑائی 30 میٹر اور وزن 635 ٹن ہے۔ یہ مجسمہ مضبوط کنکریٹ سے بنایا ہوا ہے اور لگ بھگ 6 ملین ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس مجسمے پر اکثر آسمانی بجلی گرتی رہتی ہے اور 2014 میں طوفان کے دوران مجسمے کی دائیں انگوٹھے کی نوک کو نقصان بھی پہنچا تھا۔ اس مجسمے نے ریو دی جنیرو کو کرۂ ارض پر سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے چیچن اٹزا۔ چیچن اٹزا میکسیکو میں یوکاٹان نامی جزیرے پر ایک شہر ہے جو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ مایا قبیلے میں متعدد اہم یادگاریں اور مندر تعمیر کیے گئے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر قدموں والا اہرام ایل کاسٹیلو ہے جو مین پلازا سے 24 میٹر بلند ہے۔ مایوں کی فلکیاتی صلاحیتوں کا ایک ثبوت اس عظیم اہرام میں 365 سیڑھیاں ہیں، یعنی شمسی سال میں دنوں کی تعداد کے برابر سیڑھیاں۔ گویا اسے خاص طور پر یہ فلکیات کے اصولوں کے تحت بنایا گیا تھا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے پیترا۔ یہ اردن کا قدیم شہر ہے۔ یہ قدیم عجوبہ کئی صدیوں سے بیرونی دنیا سے پوشیدہ تھا۔ یہ ریت کے پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا اور وہاں سے پانی نکلا۔ بعد ازاں نابطین نامی ایک عرب قبیلے نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس دوران یہ مصالحوں کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ یہاں آبپاشی کا ایسا نظام بنایا جس سے سرسبز باغات اور کھیتی باڑی کو فروغ ملا۔ اپنے عروج پر پیترا کی آبادی 30,000 تھی، تاہم تجارتی راستے بدلتے ہی شہر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ 663 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے نے مزید مشکلات پیدا کی
اور 551 میں ایک اور زلزلے کے بعد پیترا کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا گیا۔ اسے 1812 میں سوئس ایکسپلورر جوہان لوڈوگ نے دریافت کیا تھا۔ تب سے کھویا ہوا شہر اردن میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے اٹلی میں واقع دنیا کا سب سے قدیم ایمفی تھیٹر۔ روم کا یہ تھیٹر پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور اس میں بھول بھلائیوں کا ایک پیچیدہ نظام موجود ہے۔ یہاں 50,000 سے زائد شائقین کے بیٹھنے کا انتظام موجود تھا، جنہوں نے مختلف قسم کے واقعات کو دیکھا، جن میں شاید سب سے زیادہ قابل ذکر گلیڈیٹر کی لڑائیاں تھی۔ اس کے علاوہ مردوں کا جانور سے لڑنا بھی عام بات تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں عیسائیوں کو شیروں کے سامنے پھینک کر مار دیا جاتا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق کلوزیم میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے اور یہاں مزید 10 لاکھ سے زائد جانور مارے گئے، جن میں سے بعض کی نسلیں مبینہ طور پر معدوم ہو گئی۔ 6 نمبر پر آتا ہے ماچو پچو۔ ماچو پچو، جسے عرف عام میں انکا قبیلے کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر پیرو میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 8,000 فٹ بلند یہ شہر 1400 عیسوی کے عرصے میں آباد کیا گیا تھا۔ 5 صدیوں تک یہ شہر باقی دنیا سے پوشیدہ رہا۔ 1911 میں مغربی دنیا کی طرف سے دریافت ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کا کام شروع ہوا۔ ماچو پچو اپنے متاثر کن مقام کے ساتھ اس فہرست میں شامل ہونے کا مستحق ہے۔ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے پہاڑ کے کنارے پر یہ ڈھانچے کیسے بنائے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن آج اسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ جگہ 1911 میں امریکی تاریخ دان ہیرم بینگم نے دریافت کی تھی۔ بینگم کا خیال تھا کہ یہ سورج کی کوانیوں کا گھر ہے، جو عفت کے عہد کے تحت یہاں رہتی تھی، کیونکہ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی کھوپڑیاں دریافت ہوئی ہیں۔ 7ویں اور آخری نمبر پر آتا ہے تاج محل۔ آگرہ میں واقع اس مقبرے کے احاطے کو دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور شاید مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے ایک خوبصورت محبت کی کہانی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسے 1658 میں شہنشاہ شاہجہاں نے مکمل کیا تھا، جس نے اسے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا، جو تعمیر شروع ہونے کے صرف 3 سال بعد 1631 میں مر گئی، لیکن بادشاہ نے اس کی یاد کا احترام جاری رکھا۔ اس کمپلیکس کی تعمیر میں تقریباً 22 سال کا عرصہ اور 20,000 کارکنوں کی محنت صرف ہوئی۔ اس میں ایک خوبصورت تالاب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی شامل ہے۔ یہ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے۔ اس کا شاندار مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں سے گھرا ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق شاہجہاں کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا مقبرہ سیاہ سنگ مرمر سے بنایا جائے، تاہم کام شروع ہونے سے پہلے ہی اسے تخت سے معزول ہونا پڑا۔ تو یہ تھے دوستوں دنیا کے 7 بڑے عجوبے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔